اب اس کے بعد میں جامعہ حاضہ کے استاد الحدیث استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبد المالک صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے اور آپ کے دلوں کو اپنے پرمغز بیان سے منور فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میرے عزیز طلباء کرام، میری دائیں طرف مشائخ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ میرا جو مقصد ہے چند باتیں کرنے کا، وہ اپنے عزیز طلباء سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور مہمانان گرامی جو ان بچوں کی تکمیل پر آئے ہوئے ہیں، تقریباً مختلف شعبہ تعلیم سے ہمارے تقریباً 128 بچے اس سال فارغ ہوئے ہیں۔ کچھ بچیاں بھی ہیں اس کے اندر، مختلف شعبوں سے۔ ہمارے ہاں حفاظ ایجوکیشن سسٹم ہے، تجوید ہے، حفظ ہے، درس نظامی ہے، ان سب کو ملا کر کے تقریباً 128 بچے اور بچیاں اس سال فارغ ہو رہی ہیں۔ ان بچوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے یہ عید کا سماں ہے۔ یہ اس خوشی کو وہی محسوس کر سکتا ہے جن کو یہ خوشی اللہ تبارک و تعالی نے میسر کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جھولیوں میں یہ خوشیاں ڈالی۔ ورنہ اکثر مقامات پر ہم جنازوں میں آگے پیچھے ایسے جو ہے وہ ہمیں مناظر بھی دیکھنے میں ملتے ہیں کہ بچے ہیں، والد کا جنازہ ہو رہا ہے، جنازہ بھی نہیں آتا۔ جنازے کے بعد وہ کوئی آدمی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ قبرستان جائیں گے تو سورہ بقرہ کا شروع اور آخر کا کوئی رکوع پڑھ کے دعا کرا دیں، یہ بھی میسر نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو والدین یہاں موجود ہیں، ان بچے بچیوں کے اعزاء و قارب موجود ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس آیت کے اندر کہا ہے کہ اس چیز کے اوپر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عنایت کیا۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کے تعلیم کے اوپر، اسی طرح بچوں کے تعلیم کے اوپر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں بچوں کی تعلیم کا نظام بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اور بچیوں کا تو بالکل ہی نہیں ہے۔ ان کی تعلیم کا صحیح انتظام نہیں کیا جاتا۔ اس وجہ سے میری گزارش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، دوسری حدیث کے اندر ہے 3 بہنیں ہوں، اور اس نے اس کی اچھی پرورش کی، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی، انہیں علم دین سے روشناس کرایا، اور پھر ان کی اچھی جگہ شادی کر دی، اور پھر شادی کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا۔
تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت اللہ کی طرف سے لازم ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو ہم دین کا علم دلائیں، دین کی تعلیم دلائیں، انہیں حافظ بنائیں، انہیں ناظرہ قرآن کریم پڑھیں، انہیں عالمہ بنائیں۔ اس چیز کو ہمیں رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ انسا، کہ جس کی ایک بیٹی ہو، صرف ایک بیٹی، فلم یعدھا ولم یہنھا ولم یؤثر ولدہ علیہا، اسے زندہ درگور بھی نہیں کیا، ولم یہنھا، اس کے ساتھ اہانت امیز سلوک بھی اختیار نہیں کیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض قوموں کے اندر، بعض علاقوں کے اندر، بعض برادریوں کے اندر بچیوں کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو بچوں کو دی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يُهِنْهَا، اس کے ساتھ اہانت امیز سلوک بھی اختیار نہیں کیا۔ وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہیں دی۔ تو ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ یہ تین کام جس نے کیے، بیٹی کو زندہ درگور بھی نہیں کیا، اس کے ساتھ اہانت امیز سلوک بھی نہیں کیا، اور تیسرا جو ہے بچے کو بچی پر ترجیح بھی نہیں دی، تو ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کا صحیح تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، ان کو دینی تعلیم دینے کا پورا اہتمام کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہت سارے یہاں تجار بھی بیٹھے ہوں گے، کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہوں گے۔ کاروباری حضرات سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ فیکٹریاں ہوں جن کی، کاروباری حضرات سے مراد یہ ہے کہ جن کا اپنا کام ہے، کسی کے ملازم نہیں ہے، کسی کے پاس ایک ملازم ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 4 ہیں۔ تو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں۔ ان کے پاس جو ملازمین کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے کام کرتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے قانون کے اندر ان بچوں سے کام کرانا ناجائز ہے، قانوناً جرم ہے۔ آپ 18 سال سے کم عمر بچے سے آپ کام نہیں لے سکتے، ان کی پڑھنے کی عمر ہے، لیکن خاندانی مجبوریاں، معاشی مجبوریاں یہ والدین کو مجبور کرتی ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں۔ ان کو تعلیم، ان کو کوئی دینی تعلیم کا پتہ نہیں ہوتا، کسی چیز سے اتنا زیادہ واسطہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے آپ کے ہاں وہ بچے جو آتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھیں، اس چیز کا انتظام اور اہتمام کریں کہ وہ بچے کم سے کم قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیں، نماز انہیں آ جائے، کلمے انہیں آ جائیں، اس چیز کا اپنے ہاں اہتمام کریں۔ کسی قاری صاحب کا اہتمام کریں، یا قریب میں مدرسہ ہے تو 1 گھنٹے کے لیے انہیں وہاں بھیجیں، تاکہ وہ یہ کلمہ تو سیکھ سکیں، نماز تو سیکھ سکیں، انہیں چند صورتیں تو یاد ہو جائیں جس سے وہ نماز پڑھ سکیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ ہم جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان مرتا ہے تو اس کے تمام اعمال بند ہو جاتے، اب اس کا سلسلہ نہیں چلتا۔ کوئی نماز پڑھتا تھا، کوئی روزہ رکھتا تھا، کوئی زکوٰۃ دیتا تھا، بس مرا، وہ سارے سلسلے ختم۔ الا عن 3 اشیاء، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب انہیں ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقۃ جاریۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب انہیں ملتا رہے گا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم ينتفع به، کوئی علمی کام کر گیا، شاگرد تیار کر گیا، کوئی کتاب لکھ گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔
تو آپ کے ہاں جو بچے کام کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی صحیح تربیت کریں گے، انہیں کلمہ سکھا دیں گے، اچھا ایک رواج ڈال کے جائیں گے، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے، وہ آگے اگر یہ عمل چل پڑا تو آپ کو یہ ہمیشہ ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو علم ينتفع به۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد ہے اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ اس وجہ سے ان چیزوں کا خصوصی اہتمام کیا جائے، مدارس کے ساتھ منسلک رہیں، ان کے لیے دعا گو رہیں، ان کے لیے، اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بچے اگر نہیں پڑھا سکے کسی وجہ سے، یا ہمارے بچے نہیں ہیں، تو ان علماء کے ساتھ محبت کا سا رشتہ رکھیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ مہاجرین جو صحابہ اکرام تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ انصار سارا کا سارا ثواب لے گئے، نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، وہ صدقات کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، تو ہم سے تو بہت زیادہ ثواب لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، ما دعوتم اللہ لہ، ما دعوتم اللہ لہم واثنیتم علیہ، کہ جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اور ان کی تعریف کرتے رہو گے تو تم بھی اس ثواب کے اندر شریک رہو گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او من اعوانها ولا تکن رابعا فتہلک، عالم بنو، متعلم بنو، ورنہ ان کے تعاون کرنے والے بنو، چوتھے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو اس لیے علماء کا ذکر کرنا، مجالس کے اندر انہیں برا بھلا کہنا، انہیں غلط القاب سے یاد کرنا، جو علماء کے ساتھ نفرت رکھتا ہے اس کی سزا اس کی نسلیں بھگتتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو علماء کو برسر منبر برسر عام گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اس کی اولاد کے اندر کبھی کوئی عالم نہیں بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عذاب سے بچے۔ تو اس لیے جو نیک کام کر رہے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، کسی طرح وابستہ ہیں، ہم ان کاموں کے اندر جڑ سکتے ہیں تو اچھی بات، اگر نہیں جڑ سکتے تو کم سے کم ہم ان کی تعریف کریں، ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے مزید کام لے اور ہمیں ان کا معاون اور مددگار بنے۔ اس وجہ سے جتنے مدارس ہیں، جتنے مساجد ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی دین کا کام ہو رہا ہے، ان کے لیے ہم دعا کرتے رہے، ہم ان سب کے اندر شریک ہوں گے۔ میں ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال 4 آدمیوں کی طرح ہے۔ ایک وہ آدمی کہ رجل آتاہ اللہ المال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے مال بھی دیا، والحکمت، اور حکمت یعنی علم بھی دیا، اور وہ اپنے مال کے اندر اپنے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے اور جائز جگہوں میں خرچ کر رہا ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم تو دیا ہے لیکن مال نہیں دیا، اور جب کسی سخی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما فی الاجر سواء، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے اور وہ مال دھڑا دھڑ خرچ کیے جا رہا ہے اور غلط جگہوں میں خرچ کیے جا رہا ہے۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، تو وہ کہتا ہے میرے پاس بھی اگر ایسا مال ہوتا تو میں بھی ایسے عیاشیوں میں خرچ کرتا، ایسے گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما فی الوزر سواء،
یہ دونوں گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ تو اس لیے ایک دل کے اندر خیالات کا آنا چلے جانا اس پر پکڑ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم دل کے اندر پورے پروگرام بنا رہے ہیں، پورے جو ہے تیاریاں کر رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے اس پہ پلان چل رہے ہیں، اس پہ منصوبے بن رہے ہیں، تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان جب پیش ہوں گے تو بعضوں کے نامہ اعمال کے اندر اتنی نیکیاں ہوں گی وہ دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ نیکیاں تو ہم نے کی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ نیکیاں ہیں جو کسی کو نیکی کرتے ہوئے تم نے دیکھا تھا اور تمہارے دل کے اندر یہ خیال آیا تھا کاش میرے پاس بھی یہ وسعت اور استطاعت ہوتی، میرے پاس بھی یہ اسباب ہوتے تو یہ نیکیاں میں بھی کرتا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو تمہارے ہم نے کھاتے میں لکھ دیے تھے۔ اسی طرح ایک آدمی کو لایا جائے گا، بہت زیادہ اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ بہت زیادہ ہوں گے، یا اللہ یہ تو میں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا یہ وہ گناہ ہیں جو تم نے سوچے تھے، تم نے عزم مصمم کیا تھا لیکن تمہارے پاس اسباب نہیں تھے، تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں وہ سارے گناہ لکھ دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کا، طلباء کا، محبت کرنے والا، ان کے معاونین کے اندر ہمارا شمار فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی علماء کی، طلباء کی اور دین کی جو بھی خدمت کر رہے ہیں ان کی مخالفت سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔